نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ اگست کا مہینہ پاکستان کے اندر اہل پاکستان کے لیے ایک یادگار مہینہ ہے۔ 14 اگست 1947 کو مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ایک الگ آزاد ریاست اور ایک الگ ملک حاصل ہوا تھا۔ یہ ملک جو ہمیں حاصل ہوا پاکستان، اس کی پوری ایک ہسٹری اور پوری ایک تاریخ ہے۔ آپ جب تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں، پاکستان کی تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، مطالعہ پاکستان کی جو کتابیں ہیں، اس میں اگر آپ پڑھیں آپ کو پوری ایک ہسٹری ملے گی کہ کس طرح ایک سیاسی تحریک چلتی رہی، کس طریقے سے کوششیں کی جاتی رہیں، کسی نے ایک بات کی، کسی نے دوسری کی، آہستہ آہستہ جماعت بنی، پھر سیاسی طور پہ نعرہ لگایا۔ ایک ملک، ظاہر ہے کسی ملک کو جب آپ تقسیم کرتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہندوستان پاکستان ایک ملک تھا۔ آپ ایک ملک میں رہتے ہوئے جب یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اس ملک کو تقسیم ہونا چاہیے، اس کے 2 ملک بننے چاہیے۔ ہمارے ہاں تو صوبہ بنانے پہ لوگ راضی نہیں ہوتے کہ آپ اگر کسی کو یہ کہہ دیں کہ اس علاقے کو الگ صوبہ بنائیں تو لوگ راضی نہیں ہوتے کہ بھائی کیوں الگ صوبہ بنا رہے ہو، اور اس پہ بڑے جھگڑے اور بڑے فسادات ہوتے ہیں۔ جب آپ ایک ملک میں رہتے ہوئے یہ کہیں کہ یہ ملک ایک نہیں 2 ملک ہونے چاہیے، ہمیں ایک ملک تسلیم نہیں ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کو اس ملک میں کس نظر سے دیکھا جائے گا کہ یہ اس ملک کا وفادار ہے یا اس ملک کا غدار ہے۔ اور ظاہر ہے ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے وہاں رہ کے یہ نعرہ لگایا کہ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ملک الگ ہونا چاہیے، ہندوؤں کا ملک الگ ہونا چاہیے۔ اب یہ نعرہ ہی خود کتنا ایک مشکل نعرہ ہے، پھر اس کے لیے جد و جہد کرنا، پھر اس کے لیے کوشش کرنا، پھر اس کے لیے لوگوں کو قائل کرنا، اس کے لیے جلسے کرنا، میٹنگز بلانا، لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو ترغیب دینا، پورا ایک طویل تاریخ ہے، اس کو ظاہر مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر یہ سارا ماحول بنا کر، اتنی قربانیاں دے کر، جس طریقے سے ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے بڑوں نے، عام لوگوں نے، علماء نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، ہر طبقے کے لوگوں نے جس طریقے سے قربانی دی ہے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، خصوصاً جب ہجرت کر کے جو لوگ آ رہے تھے آزادی کے موقع پر، جب پاکستان الگ ہوا، اس موقع پر جو لوگ آ رہے تھے ان کو جس طرح کی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی ہیں، تو یہ ساری کوششیں جو ہوئی ہیں، ساری محنتیں جو ہوئی ہیں، ساری قربانیاں جو دی گئی ہیں، اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا، اور وہ نظریہ ایسا تھا کہ جب وہ نظریہ انسان کے سامنے ہو تو پھر دنیا کی ہر رکاوٹ، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی کسی رکاوٹ کی۔ اور وہ نظریہ کیا تھا؟ اس نظریے کو کہا جاتا ہے 2 قومی نظریہ، 2 نیشن تھیوری۔ 2 قومی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے۔ قائد اعظم کا نعرہ یہی تھا، ان کا کہنا یہی تھا کہ مسلمان قوم کی ہر تعریف کے لحاظ سے ایک مستقل قوم ہے،
یعنی اگر آپ قوم کی تعریف یہ کریں کہ مستقل قوم وہ ہوتی ہے جس کی ثقافت الگ ہو، مسلمانوں کی ثقافت الگ ہے. آپ اگر قوم کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ مستقل قوم وہ ہو سکتی ہے جس کا دین الگ ہو، مسلمانوں کا دین الگ ہے، ان کی ثقافت الگ ہے، ان کا کلچر الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کا طرز معاشرت، طریقہ کاروبار، طریقہ زندگی، سب کچھ الگ ہے. یہ وہ نعرہ تھا جو قائد اعظم نے لگایا تھا کہ قوم کی ہر تعریف کے لحاظ سے مسلمان ایک مستقل قوم ہے. جب مستقل قوم ہے تو ان کا اپنا ایک الگ ملک ہونا چاہیے، ان کا اپنا ایک تشخص ہے، اپنی ایک حیثیت ہے. اس کو کہا جاتا ہے دو قومی نظریہ. اور اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. یہ اسلام کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو طبقات میں تقسیم کیا ہے، ایک طبقہ مومنوں کا ہے، ایک طبقہ کافروں کا ہے. ایک طبقہ مسلمانوں کا ہے، ایک طبقہ غیر مسلموں کا ہے. یہ دو طبقات اللہ نے بنائے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر یہ کوشش کی گئی کہ جب مسلمان ہر تعریف کے لحاظ سے ایک الگ قوم ہے تو پھر ان کا ملک بھی ایک مستقل ہونا چاہیے، ان کے پاس ایک ریاست بھی الگ ہونی چاہیے جہاں پر یہ اپنے مذہب پر آسانی سے عمل کر سکیں. یہ ہے دو قومی نظریہ. اور یہ نعرے لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہی نعرہ تھا جو اس وقت لگایا جاتا تھا. ابھی بھی ہمارے جو بڑے موجود ہیں جنہوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ساری صورتحال ان کے سامنے ہے. آپ ان سے ملیں گے تو آپ کو بتائیں گے. ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی اعظم پاکستان، وہ بتاتے ہیں خود، وہ کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے یہ سارا، کس طریقے سے ہم نعرے لگاتے تھے، کس طریقے سے ہم جلسوں میں شریک ہوتے تھے اور نعرے لگاتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، یہ نعرے لگاتے تھے وہاں پر. اور اس ساری جد و جہد کے بعد ہمیں یہ ملک حاصل ہوا اور نظریہ یہی تھا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. آج تو ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں نہیں پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل نہیں ہوا تھا. ایسے لوگ بھی موجود ہیں ابھی، یعنی جو بالکل سراسر تاریخ کو جھٹلاتے ہیں. بھائی اگر اسلام کے نام پہ حاصل نہیں ہوا تھا تو کس نام پہ حاصل ہوا تھا؟ یہ ایک ملک کو دو حصوں میں تقسیم کیوں کیا تھا؟ یہ کوئی کسی نے آ کے ویسے ہی آپ کو گفٹ دے دیا کہ یہ ملک ہماری طرف سے آپ کو گفٹ ہے؟ یہ کوئی گھڑی تو نہیں ہے، کوئی پین تو نہیں ہے، کوئی موبائل تو نہیں ہے کہ ڈبے میں بند کر کے آدمی آپ کو دے دے کہ یہ ملک ہماری طرف سے لے لیں. ملک ایسے حاصل ہوتا ہے کیا؟ آپ آزادی ایسے حاصل کر سکتے ہیں کسی سے؟ ظاہر ہے کوئی نظریہ تو تھا. آخر کیا نظریہ تھا؟ کیا وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے قربانی دی؟ دیکھیں، مسلمان جتنا بھی کمزور ہو، اس کا عمل جتنا بھی کمزور ہو، اتنی بڑی قربانیاں کوئی بھی اپنی زبان، اپنی لسانیت، صوبائیت کے لیے نہیں دیتا. کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی میری زبان یہ ہے تو میرے زبان کے لیے الگ صوبہ بننا چاہیے یا الگ ملک بننا چاہیے، اور وہ اس کے لیے اپنی پوری نسلیں تباہ کر دے، اپنا گھر اجاڑ دے، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. مسلمان اگر ایسا کر سکتا ہے تو صرف اپنے دین کے لیے کر سکتا ہے، اپنے مذہب کے لیے اتنی قربانی مسلمان دے سکتا ہے. اور اتنا سب کچھ سے گزرنا کسی مسلمان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. ہر چیز کو سامنے رکھتا ہے انسان. لیکن ظاہر اسلام ہمارے لیے اولین ترجیح ہے، جس کو اولین ترجیح بنا کر اس کو تقسیم کیا گیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جب یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم اس کو اسلام کے نام پہ حاصل کر رہے ہیں، کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کر رہے ہیں، اور یہی قائد اعظم نے یہی کہا تھا، ان کی ساری تقریروں میں یہ موجود ہے بہت وضاحت کے ساتھ. ہر تقریر میں آپ کو ان کی یہ بات ملے گی کہ ہماری ریاست کا دستور وہ اسلام ہے، ہمارا مذہب وہ اسلام ہے، ہمارے ہاں قرآن کا قانون چلے گا، ہمارے لیے رول ماڈل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے. یہ ساری باتیں آپ کو تاریخ پاکستان کی ہر کتاب میں مل جائیں گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو اپنی طرف سے میں بیان کر رہا ہوں. یہ سارے حقائق ہیں، تاریخ ہے. تاریخ کو کبھی بھی آپ ختم نہیں کر سکتے. تاریخ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ تو محفوظ ہو گئی. اب آپ 1000 کوششیں کر لیں کہ میں تاریخ کو مٹا دوں، تاریخ مٹتی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے، علامہ اقبال
نے یہ کہا تھا، ان کا یہ قول ہے اور بہت سنہری قول ہے کہ اگر آپ کسی قوم کو اس کی تاریخ سے کاٹ دیتے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ تاریخ کسی بھی قوم کی میموری ہوا کرتی ہے، کسی بھی قوم کا حافظہ ہوا کرتا ہے. جب آپ کسی قوم کو اس کی تاریخ سے کاٹ دیں، گویا آپ نے اس کی جڑیں کاٹ دی. جب اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کیوں ہوں، کہاں سے ہوں، میرے آبا و اجداد کہاں کے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، یہ ملک ہمیں کیسے ملا تھا، جب تاریخ سے آپ نے کاٹ دیا، یہ میموری آپ نے اس کی ختم کر دی، اس کے حافظے سے یہ چیز آپ نے ریموو کر دی، مٹا دی، ختم کر دی کہ اس چیز کو آپ چھوڑ دو کہ پاکستان کیوں بنا تھا، کیوں حاصل کیا گیا تھا، ایک نیا سفر شروع کرو. جب آپ نے اس کو کاٹ دیا، اس کا مطلب آپ نے اس کی جڑ کاٹ دی. اور ظاہر ہے جس چیز کی جڑ کاٹ دی جائے پھر اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہوتی، وہ پھل پھول نہیں سکتا، وہ بڑھ نہیں سکتا. جب جڑیں آپ نے کاٹ دی، وہ وہی رہے گا جہاں تھا، اس سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے، وہیں پہ رہے گا. اب جب ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا اور اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر قربانی دی گئی تھی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں. قرآن ہماری ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے، اس میں بھی رہنمائی کرتا ہے کہ پاکستان حاصل کیوں کیا تھا اور اب تم کر کیا رہے ہو. اس حوالے سے بھی قرآن پوری رہنمائی کرتا ہے. قرآن آفاقی کتاب ہے، قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں من عاہد اللہ، جو اللہ سے یہ عہد کر چکے، اللہ سے یہ وعدہ کر چکے لئن آتانا من فضلہ، کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنا فضل عطا کیا، اپنا رحم کیا، اپنا احسان کیا، لنصدقن، تو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ دیں گے، ولنکونن من الصالحین، ہم اللہ کے تابعدار بندے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے ان پر اپنا فضل فرمایا بخلوا بہ، تو وہ بخل کرنے لگے. جو معاہدہ، جو عہد، جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو توڑ بیٹھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کا بدلہ ان کو کیا دیا، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کو اس کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق کو بھر دیا، ان کو منافق بنا دیا، قیامت تک منافقت پہ رہیں گے. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ اگر ہمیں یہ ملک حاصل ہوا، ہم اسلام پہ عمل کریں گے، یہاں اسلامی نظام نافذ کریں گے، ہمارا طرز عمل، ہمارا طرز زندگی، طرز معاشرت، کاروبار، سب کچھ شریعت کے مطابق ہوگا. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ نے ہمیں دے دیا، ہم نے اس وعدے کو توڑ دیا. اور وہ نتیجہ، یہ قرآن ایک واقعہ ذکر نہیں کرتا صرف، اس کا پس منظر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک انصار کے ایک شخص تھے ثعلبہ ابن حاطب، اور وہ غریب تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مال دے دے، اگر اللہ نے مجھے مال دیا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا، غریبوں پہ خرچ کروں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تھوڑا جس کا تم شکر ادا کرو اس زیادہ سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو. اور پھر آپ نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ تم ایک نبی کے جیسے بن جاؤ؟ میں اگر چاہوں کہ یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں تو پہاڑ سونے کے بن کر چلیں گے، لیکن میں اس چیز کی تمنا نہیں کرتا. تم یہ نہیں چاہتے کہ میری طرح بن جاؤ؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میرے لیے آپ دعا کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی. روایات میں آتا ہے کہ اس کی بکریاں تھیں اس شخص کی، وہ زیادہ ہوتی چلی گئی، زیادہ ہوتی چلی گئی، اتنی اس کی، یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس کی بکریوں کی نسل ایسے بڑھتی تھی جیسے کیڑوں کی نسل بڑھتی ہے. یعنی جس طرح کیڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس طرح اس کی بکریاں اتنی زیادہ ہو گئیں، حتیٰ کہ مدینہ کا شہر اس پر تنگ ہو گیا. اس کی بکریاں اتنی زیادہ ہوئی، وہ مدینہ سے باہر نکل کر ایک آباد، ایک آزاد جگہ میں رہنے لگا، ایک وادی میں، اور اس کی وہ بکریاں مسلسل بڑھتی رہیں. اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا کہ مالداروں سے، صاحب نصاب شخص سے زکوٰۃ لی جائے.
جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفیر روانہ کیے، اپنے عمال روانہ کیے کہ جا کے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ مالدار لوگوں سے. تو اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے یہ نماز کا بڑا پابند تھا، جب اس کو یہ مال متاع ملنے لگا تو صرف ظہر اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھتا تھا، باقی نمازیں الگ اپنے لیے پڑھتا تھا. کرتے کراتے جب مال زیادہ بڑھا تو پھر جمعے کی نماز صرف پڑھتا تھا جماعت کے ساتھ، باقی نمازیں یا پڑھی یا نہیں پڑھی. یہ آپ اس کو اپنے اوپر فٹ کریں ذرا. اللہ نے ہمیں بھی ملک دیا ہے، ہم بھی جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی دن میں کوئی ایک نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں فجر کی نماز ہم سے پڑھی نہیں جاتی. اس کو ذرا فٹ کریں. یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، یہ باقاعدہ روایات میں یہ موجود ہے کہ وہ پہلے ظہر اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھتا تھا، پھر وہ بھی چھوٹ گئی، پھر جمعے کی نماز پڑھتا تھا، بالآخر جمعے کی نماز بھی چھوڑ دی. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قاصد عامل بھیجا کہ اس سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ، تو اس نے آگے سے کہا یہ سارا تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، تم مجھ سے کس چیز کے صدقہ اور زکوٰۃ مانگتے ہو؟ میں کوئی زکوٰۃ وکات نہیں دیتا، یہ تو جزیہ، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے، میں تو مسلمان ہوں، مجھ سے کس چیز کا جزیہ تم لیتے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عامل واپس لوٹ کر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یہ سارا ماجرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل کی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ دوڑ کر گیا، اس کو بتایا کہ اللہ نے تیرے بارے میں قرآن کی آیات نازل کر دی ہیں. وہ فوراً آیا روتا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا یا رسول اللہ جو آپ نے لینا ہے مجھ سے لے لیں. آپ نے فرمایا ابھی میں قبول نہیں کروں گا. روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت کے پاس آیا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، میرے مال کی زکوٰۃ قبول کیجئے. حضرت ابوبکر نے فرمایا میں کیسے اس شخص سے زکوٰۃ قبول کروں جس سے اللہ کے رسول نے زکوٰۃ قبول نہیں کی، میں قبول نہیں کرتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہوا. وہ شخص حضرت عمر کے پاس آیا ان کے دور خلافت میں، کہا مجھ سے یہ زکوٰۃ قبول کیجئے. آپ نے فرمایا تیری زکوٰۃ اللہ کے رسول نے قبول نہیں کی، اللہ کے رسول کے خلیفہ نے قبول نہیں کی، میں کیسے قبول کروں گا. حضرت عمر کا دور بھی ختم ہو گیا. حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان کے پاس آیا، انہوں نے کہا تیری زکوٰۃ نہ حضور نے قبول کی نہ شیخین نے قبول کی، میں تیری زکوٰۃ قبول نہیں کروں گا. اسی حالت میں حضرت عثمان کے دور میں اس کا انتقال ہو گیا. ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا یہ ملک حاصل کرتے ہوئے کہ یا اللہ ہمیں اگر ملک مل جائے ہم اسلام کو نافذ کریں گے، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے. اور جب ہمیں ملا تو پھر کسی نے ایک نماز پڑھنا شروع کی، کسی نے 2 نمازیں پڑھنا شروع کی، کسی نے 3، اور کسی نے صرف جمعے کی نماز اور کسی نے صرف عید کی نماز. اور ہم امید لگائے بیٹھے ہیں اللہ سے رحمت کی اور اسلامی بہاروں کی، اسلامی نظام کی وجہ سے جو نعمتیں ملتی ہیں ان کی. ہمیں اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے. قرآن کریم میں آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، کہ جب تمہیں خوشی ملے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کو فتح کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب چونکہ تمہیں فتح حاصل ہوئی ہے، تمہیں آزادی حاصل ہوئی ہے، اس میں اس کا بدلہ اور اس کا شکر یہ ہے کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، واستغفرہ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. قرآن کریم میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے شکر میں، فصل لربک، اپنے رب کے حضور نماز پڑھو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. ہم تو جب جشن آزادی بھی مناتے ہیں تو اسلام کی ساری حدود کو کراس کر جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو جشن آزادی بھی بغیر میوزک کے، بغیر موسیقی کے نہیں منائی جاتی. موسیقی حرام ہے، ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے. اب تو اتنے ترانے بن چکے ہیں بغیر میوزک کے، آپ بغیر میوزک کے ترانے کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ آپ اسکولوں میں پروگرام کرتے ہیں، بغیر میوزک کے ترانے کیوں نہیں گاتے؟ 15 20 30 ترانے بن چکے ہیں، اس سے زیادہ بغیر میوزک کے. اب تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بغیر میوزک کے ہیں نہیں تو ہم چلاتے نہیں.
بہت سارے ترانے بن چکے ہیں. ہم تو اس آزادی کا جو جشن مناتے ہیں اس میں بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک کہ جب جشن منانا ہو تو میری تسبیح بیان کر کے جشن مناؤ. فصلی لربک جب جشن منانا ہو تو 2 رکعت پڑھ کے میرا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جتنی آزادی سے ہم یہاں رہ رہے ہیں, جتنی آزادی سے ہم اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں, آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں یہ آزادی آپ کو نہیں ملے گی. جتنی آزادی سے ایک امام ممبر پر بیٹھ کر دین کی بات حق جو اس کو محسوس ہوتی ہے بیان کرتا ہے, باہر کے کسی ملک میں آپ بیان نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اور اس کی قدر, یہ بات یاد رکھیں, یہ اس کی قدر نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر پہ جھنڈا لگا لیں. یہ دنیا کے رسم و رواج ہیں, کوئی لگائے تو اچھی بات ہے, شریعت منع نہیں کرتی, لیکن یہ اس کا حق نہیں ہے کہ آپ جھنڈا لگا کے سمجھے کہ میں نے پاکستان کا حق ادا کر دیا, ایک بیج سینے پہ لگا کے سمجھے میں نے پاکستان کا حق ادا کر دیا. پاکستان کا اگر حق ادا کرنا ہے پاکستان کی خدمت کریں, پاکستان کے وفادار شہری بنے. ہم تو ڈگری حاصل کرنے کے بعد 1 مہینہ ٹکتے نہیں ہیں, فوراً انگلینڈ پہنچ جاتے ہیں, امریکہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں 10,000 روپے مجھے زیادہ مل رہے ہیں. یہ پاکستان زندہ باد کے نعرے ہیں ہمارے. اپنے ملک کے لیے اگر آپ وفادار ہیں, واقعتاً آپ دل سے کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد, تو وہ 20,000 اگر یہاں کم مل رہے ہیں تو رہ کے ملک کی خدمت تو کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ باہر ملک جانا ناجائز ہے یا وہاں جا کے کمانا ناجائز ہے, ناجائز کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کھوکھلے نعرے کیوں لگاتے ہیں ہم. آپ ڈگری حاصل کر رہے ہیں, آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں تنخواہ کم ہے, یہاں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے. بھائی آپ رہیں گے تو ٹیلنٹ کی قدر ہوگی نا. جب سارے ٹیلنٹ والے لوگ باہر چلے جائیں گے تو خاک ٹیلنٹ کی قدر ہوگی یہاں پہ. آپ رہیں یہاں پر, آپ اپنا لوہا منوائیں, اپنا ہنر لوگوں کو بتائیں, اپنا فن بتائیں, اپنی صلاحیت بتائیں, اور ان لوگوں سے یہ اقتدار, ان لوگوں سے یہ ادارے, ان لوگوں سے یہ چیزیں واپس لیں جو اس کے حقدار نہیں ہیں. آپ وہاں جا کے بیٹھیں جب آپ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں. یہ تو کوئی مقابلہ نہ ہوا کہ اگر کوئی غلط آدمی آ گیا تو آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں. تو بھائی اگر واقعتاً اس ملک کی قدر کرنی ہے, آج تو مسئلہ یہ ہے ہم تو حکمرانوں کو لوٹتے ہیں, کہتے ہیں, روتے ہیں کہ وہ ملک کو لوٹ رہے ہیں. ہم میں سے جس آدمی کا جتنا بس چلتا ہے وہ اتنا لوٹتا ہے ملک کو. ہمارا تو پاکستان کے خزانے پہ بس نہیں چلتا, آج اگر چلے گا کوئی نہیں چھوڑے گا. ہمارا بس نہیں چلتا پاکستان کے خزانے پہ, ہمارا جس خزانے پہ بس چلتا ہے ہم چلاتے ہیں. اگر میری ڈیوٹی 9 گھنٹے کی ہے اور میرا بس یہ چلتا ہے کہ میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کروں, 1 گھنٹے نہ کروں, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, میں یہ کرتا ہوں. یہ چوری ہے, اس سے زیادہ چوری میں کر نہیں سکتا. اگر میں کر سکتا تو میں 2 گھنٹے نہیں جاتا, اس سے زیادہ کر نہیں سکتا. اگر کر سکتا تو 3 گھنٹے نہیں جاتا. تو بھائی یہ دوسروں کو کرپشن کے الزام, دوسروں پر خیانت کے الزام, دوسروں پر غداری کے الزام لگانے کے بجائے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ملک جب اسلام کے نام پر حاصل ہوا ہے تو ہمیشہ ہر شخص کی, ہر پاکستانی کی یہ آئینی, اسلامی, اخلاقی, قانونی ذمہ داری اور فرض بنتا ہے کہ وہ یہاں اسلامی نظام کے لیے جد و جہد کرے, یہاں اسلامی نظام کے لیے کوشش کرے. اگر وہ اسلامی نظام کے لیے یہاں کوشش نہیں کرتا وہ اس ملک کا وفادار نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ جا کے ہندوستان میں رہے, پھر جا کے امریکہ میں رہے, اس لیے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل ہوا تھا. اگر آپ کو اسلام کے نظریے سے ہی تعارض ہے, آپ کو یہ نظریہ ہی پسند نہیں ہے, تو پھر آپ کو اس ملک میں رہنے کا حق نہیں ہے. یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ وہ یہاں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کرے, جد و جہد کرے, اپنی طرف سے جتنا کر سکتا ہے وہ کرے. اور اسلامی نظام کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر امانت ہو, آپ کے اندر دیانت ہو, آپ کے اندر شرافت ہو, آپ کی معاشرت ٹھیک ہو, آپ کا کاروبار ٹھیک ہو, آپ دکان صحیح طریقے سے چلائیں, آپ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں, آپ کسی کو جھوٹ نہ بولیں, آپ انسانیت کی خدمت کریں, آپ غریبوں کی مدد کریں, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں. اسی کو اسلام کہا جاتا ہے. اسلام کوئی الگ سے کوئی الگ مخلوق نہیں ہے, اس کو اسلامی نظام کہا جاتا ہے.
اس کے لیے ہم کوشش کریں، اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنائیں، 5 وقت کی نماز پڑھ کر اپنے آپ کو پکا ٹھکا 100% مسلمان سمجھنے کی غلطی چھوڑ دیں۔ سارے شعبوں میں 5 کے 5 جو شریعت کے شعبے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اخلاقیات ہیں، سب کے اندر اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، یہی اسلامی نظام ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اپنے ملک کے لیے کچھ کوشش کریں، اپنے ذاتی مفادات کو دبائیں، اجتماعی مفادات کو ترجیح دیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تعلیمی اداروں کے اندر سارے طالب علموں کو بکاؤ کا مال بنایا گیا ہے کہ جہاں آپ جو بھی ڈگری حاصل کرتا ہے آپ اس سے پوچھیں گے، وہ کہے گا اس کا اسکوپ یہ ہے، اس میں مجھے اتنی تنخواہ مل جائے گی۔ اب ظاہر ہے جب اس نے پہلے دن اپنا اسکوپ یہ بنایا تھا کہ اتنی تنخواہ ملے گی، وہ اس کو پاکستان میں نہیں مل رہی تو جائے گا انگلینڈ، پھر جائے گا کسی اور ملک۔ یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ نظریہ تو دیا ہی نہیں جاتا کہ بھائی ملک کی مطالعہ پاکستان پڑھا دیا جاتا ہے، 2-3 ترانے اس کو پڑھا دیے جاتے ہیں، جھنڈا لگا دیا جاتا ہے، اس سے ملک کہاں قضا ہوگا؟ اس لیے اگر ملک کے ساتھ واقعتاً آپ محبت کرنے والے ہیں تو ملک کے مفادات کو ترجیح دیں، اجتماعی مفادات کو ترجیح دیں، جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچتا ہے ان چیزوں سے بچیں، جس سے ملک کا وقار مجروح ہوتا ہے ان چیزوں سے بچیں، جس سے ملک کا وقار بڑھتا ہے، بلند ہوتا ہے، وہ کام کریں، جس سے ملک ترقی کرتا ہے معیشت میں، ہر چیز میں، وہ کام کریں گے، تب حقیقی معنوں میں ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ ہم نے اس ملک کا شکر ادا کیا ہے۔ اور لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب ہم شکر کریں گے تو پھر ہمیں یہاں امن بھی ملے گا، ہماری معیشت بھی ترقی کرے گی، ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہر لحاظ سے ہم دنیا میں ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب